الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ساتھ نشستیں ہو چکی جس میں ہم علامات قیامت کی نشانیوں کو گوش گزار کر رہے ہیں۔ یہ 8ویں نشست ہے۔ آخری بات جو ہماری چل رہی تھی، جس پر بات کو ختم کیا گیا، وہ علامت قیامت اور قیامت کی ایک نشانی کہ جس میں بتلایا گیا تھا کہ موسیقی، آلات موسیقی کو حلال سمجھا جائے گا اور کثرت سے اس کا استعمال ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم نے گوش گزار کی، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کو کسی دوسرے نام سے موسوم کریں گے۔ ان کے سروں پر گانے والی عورتیں آلات موسیقی کے ساتھ گیت گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4020۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ آج کے زمانے میں خطرناک ترین گناہ جس نے لوگوں کی ایک عظیم اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، موسیقی کے آلات کا بے تحاشا استعمال اور گانے سننا ہے۔ یہ گانا بجانا دل کے امراض پیدا کرنے، اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کرنے اور قرآن مجید کے سننے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ لقمان کی آیت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اہل علم نے لہو الحدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد گیت گانا اور آلات موسیقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گانا سننے کو زنا اور شراب نوشی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے
جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال اور جائز کہیں گے۔ حالات حاضر میں موسیقی کی بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں جن کا کام صرف انواع و اقسام کے گانے پیش کرنا ہے، جبکہ بعض دوسرے چینلز کا کام صرف یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے پاپ میوزک اور عیاشی و فحاشی کے پروگرام ہی پیش کرتے رہیں۔ ان میں خبروں یا تلاوت قرآن کریم کے لیے معمولی وقفہ بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ صورتحال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی صداقت کی دلیل ہے۔ ایک بندے مسلم کے لیے اس سے بچنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گانا اس طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 10 حدیث نمبر 223۔ آج کتنا زیادہ عام ہو چکا ہے میوزک، گانا۔ ہمارے نوجوان خصوصاً اپنے موبائل فون کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر روزانہ نت نئے گانے جاری کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب تک پہنچا رہے ہیں، متعلقین کو دکھا رہے ہیں، جاننے والوں کو بتلا رہے ہیں اور اپنا اسٹیٹس دکھا رہے ہیں کہ ہماری سطح کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے۔ جتنا زیادہ حرام چیزوں کو فروغ دیا جائے گا، اس فروغ دیے جانے کے گناہ میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی، بھلائی، خیر کے کاموں میں ہیلپ کرو، مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور گناہ، معصیت، بے حیائی، بے شرمی اور ایسی ہر برائی کے کاموں اور چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، ساتھ مت دو۔ اور یہاں ہو رہا ہے، بجائے یہ کہ ہم خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، شر کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اپنے اسٹیٹس پر گانا رکھ کر شر پھیلا رہے ہیں، برائی پھیلا رہے ہیں، معصیت پھیلا رہے ہیں، گناہ پھیلا رہے ہیں۔ خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ علامت قیامت کے وقوع پذیر ہونے میں کہیں ان کا بھی ہاتھ تو نہیں لگ رہا ہے، اور کہیں غیر محسوس طریقے پر بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ نفاق تو دل میں نہیں پیدا ہو رہا، مستقل یہ کرتے رہنے سے بھلائی اور نیکی کرنے کا شوق ماند پڑتا چلا جاتا ہے اور آدمی گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے باز آنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا موت کی تمنا کردہ قرب قیامت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ ہو کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس قبر والی کی جگہ وہ خود اس قبر میں مدفون ہوتا۔ صحیح البخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7115، صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث 157، اور حدیث نمبر 2907 مسلم شریف میں 2 جگہ پر یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی مل جائے تو وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں واقع ہو کر رہے گی کہ وہ موت کی واضح دعا اور تمنا نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک ایسے شخص کے نہا خانے دل سے اٹھنے والی یہ خواہش ہوگی کہ کاش ان برائیوں اور فتنوں والے تکلیف دہ اور پریشان کن حالات سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لے، چاہے یہ موت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، یہ بھی قرب قیامت میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی کہ قرب قیامت فتنوں اور خواہشوں کی کثرت اور اہل خیر و صلاح کی قلت کے باعث لوگوں کے حالات میں بہت تیزی سے تبدیلی و تذبذب اور اختلاف رونما ہوگا، حتیٰ کہ ایک شخص اگر صبح کے وقت مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، یعنی ایک حال پر برقرار نہیں رہ پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری شب کے ٹکڑوں جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، یا شام کے وقت تو مومن ہوگا مگر صبح ہونے سے قبل کافر ہو چکا ہوگا۔ آدمی معمولی سی دنیاوی فائدے کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 118۔ حدیث کے معنی یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے پہلے جب کہ نیک عمل کرنا بے حد مشکل ہو جائے، نیک عمل کر لو۔ پے در پہ روز افزوں فتنوں کے اس دور میں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے اور چاندنی کا اس میں نشان تک نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے سنگینی اور شدت کا احساس اس طرح دلایا کہ آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا صبح کو مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنے اس قدر عظیم اور ہولناک ہوں گے کہ انسان میں ایک ہی دن میں اتنی بڑی تبدیلی رونما ہو جائے گی، ایک ہی دن میں اتنی بڑی تبدیلی کہ ایمان سے کفر، کفر سے کہ آدمی ڈائریکٹ اپنا ایمانی گوا بیٹھے گا۔ شرح مسلم للنووی میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ اس زمانے کا حال ہے جس میں انسان کا دین کمزور ہوگا، دین کے بارے میں اسے بہت سے شبہات ہوں گے، دین کی قطعاً کوئی واقفیت نہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ دین کو ترک کر دے گا، یا کسی دنیاوی مفاد اور ذاتی مصلحت کی وجہ سے دین کے بارے میں اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہو جائے گی۔ ہمارا موجودہ دور اس حدیث کا مصداق ہے۔ ایک اور نشانی کی طرف، قیامت کی نشانی کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، مساجد کی آرائش اور زیبائش اور اس پر فخر۔ دراصل مساجد عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ کے گھر ہیں جنہیں اہل اسلام اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تعمیر کرتے ہیں۔ مگر آخری زمانے میں کچھ لوگ مسجدیں بنائیں گے اور انہیں نقش و نگار سے مزین کریں گے۔ ہر شخص اپنی بنائی ہوئی مسجد کے نقش و نگار اور آرائش اور زیبائش پر فخر کرے گا۔ بعض اوقات اسے ذرائع ابلاغ پر نشر بھی کر دیا جائے گا۔ نمازیوں کے دل عبادت سے ہٹ کر ان سجاوٹوں میں لگ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ اس وقت تک قیامت بپا نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کریں۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 449، سنن نسائی کتاب المساجد حدیث نمبر 680، سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعات حدیث 739، اور ان تمام حدیثوں کی سندیں صحیح ہیں۔
بہت سے صحابہ اکرام نے امت کو اس امر سے باخبر کیا ہے کہ وہ کہیں ذکر و عبادات اور اطاعت الہی سے توجہ ہٹا کر مساجد کی عمدہ سے عمدہ تعمیر اور اس کی تزیین اور آسائش میں مشغول نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تم بھی مساجد کی اسی طرح آرائش و زیبائش کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے عبادت گاہوں کی سجاوٹ کی تھی۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 448، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 446۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تشدید کے معنی اوپر کی عربی عبارت میں تشدید کے ساتھ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کے معنی عمارت کو بلند و بالا اور لمبا کرنا ہے۔ یہود و نصارہ نے اس وقت اپنی عبادت گاہوں کو نقش و نگار سے مزین کرنا شروع کیا تھا جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 699۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہود و نصارہ نے اپنے گرجے اس وقت نقش و نگار سے سجائے جب انہوں نے آسمانی کتب میں تحریف اور تبدیلی کی، چنانچہ انہوں نے دین کو ضائع کر کے تزئین اور آرائش کو اپنا مطمح نظر بنا لیا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 303۔ عصر حاضر میں مساجد کے نقش و نگار کی چند شکلیں: دیواروں کو مختلف رنگوں اور نقشوں سے سجانا، پھر ان میں مختلف اشیاء کی شکلیں بنانا، رنگا رنگ قیمتی قالین بچھانا، چھتوں میں نت نئے نقوش بنانا اور چمکتی دھمکتی مہنگی روشنیوں سے مساجد کو بقائے نور بنانا۔ یہ آسائشی اخراجات کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ہم اس سجاوٹ و آرائش اور رنگ برنگی روشنیوں کے اخراجات جمع کریں تو اس رقم سے متعدد نئی مساجدیں تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مساجد کی دیکھ بھال نہ کی جائے یا اس کا فرش اچھا نہ بنایا جائے یا مساجد کی تعمیر میں کمزوری اور نقص رکھا جائے، بلکہ یہ چیز منع ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ مساجد کی تزئین اور آسائش میں مبالغہ اور اسراف سے کام نہ لیا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم مساجد کی تزئین اور آرائش میں مبالغہ کرنے لگو گے، قرآن مجید کے نسخوں پر نقش و نگار بنانے لگ جاؤ گے تو تمہاری بربادی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ مصاحف لأبی الدرداء، جلد نمبر 2 حدیث صفحہ نمبر 110۔ جامع صغیر للالبانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162۔ ایسے ہی جیسے مساجد کے بارے میں بتلایا گیا، گھروں کے بارے میں بھی یہ علامت قیامت، قرب قیامت کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ گھروں کی تزئین اور آرائش تعیش، اسراف اور فخر و تکبر قابل مذمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ انعام کی یہ آیت۔ آخری زمانے میں لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پر بہت قیمتی اور زیب و زینت والے پردے لٹکائیں گے، فخر و مباحات کا اظہار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ منقش و مزین چادریں جیسے گھر تعمیر نہ کرنے لگیں۔ حدیث کے معنی یہ ہیں، الادب المفرد للبخاری، یہ جو حدیث پڑھی گئی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 502، حدیث نمبر 279۔ حدیث کے یہ معنی ہے کہ گھروں کو کپڑوں کی طرح دھارداری دار منقش بنائیں گے۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ گھروں میں پردے لٹکانا یا انہیں سجانا حرام ہے، بلکہ حرام صرف یہ ہے کہ اس کام میں اسراف اور تبذیر اور فخر و مباحثت سے کام لیا جائے۔ عالی شان ایسی عمارتیں کہ لگتا ہے کہ پیڑھی در پیڑھی پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا ہے، ہمیشہ یہی رہنے کی پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ میری ضرورت جتنی ضرورت اس کے بقدر تعمیر ہو۔ یہ ساری علامتیں ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ آج کا ہمارا دور عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قابل بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔